امت محمدیہ اس وقت بہت سارے مسائل تو نبرد آزمائے جنہیں جو سب تو ہنگامی اور اس وقت دا اہم مسئلہ غزہ دے مسلماناں نال یہودیاں دا ظلم، جس دی تفصیل دی ضرورت نہیں، اس مسئلہ دی اہمیت یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اس تے جہاد دا فتویٰ صادر فرما چکا کہ مسلمانہ دی جو اس وقت حالت غزہ دے اندر حضور دی ساری امت تے فرض ہے کہ او اپنے فلسطینی بھائیاں دی مدد واسطے عملاً جہاد کرن۔ مسلمانہ واسطے بندوق اٹھانا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ہی اس وقت جہاد بھی فرض ہے۔ مگر چونکہ پاکستان دی عوام عملاً قیدی ہے، قیدی ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن دیاں بنائیاں ہوئیاں باؤنڈریز دی، قیدی ہے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر غیر مسلم ممالک دے قرضیاں دی شرائط دی قیدی، اور امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان جمہوریت دے نظام دی قید وچ۔ نظام جمہوریت در اصل انگریزی نظام دا ایک ٹول ہے جدے نال وہ پوری دنیا تے اپنا لا اینڈ آرڈر قائم کر دے۔ یاد رکھیے کافر دا نظام ہے جمہوریت، اسلام دا نظام ہے خلافت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، اور اس خلافت الہی دے نظام نو حضور دی امت دے اندر حضور سرکار اور آپ دے صحابہ پاک نے چلایا اور اہل بیت نے چلایا۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا الخلافت من بعدی، میرے تو بعد خلافت ہوئے گی۔ اور حضور نے فرمایا الخلفاء کلہم من قریش، میرے تمام خلفاء قریشی ہوں گے، وَكُلُّهُم مِّن قُرَيْشٍ۔ تو حضور تو بعد امت دے اندر پہلے خلیفہ
حضرت ابو بکر صدیق بنے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر امام حسن، پھر امام حسن تو بعد اگے پھر خلافت بادشاہ تش بدل، مگر خلافت جیسی نہیں صحیح بنو امیہ دے اندر قائم رہے، پھر بنو امیہ تو بعد بنو عباس دے اندر، اور بنو عباس تو بعد عثمانی ترکان دے اندر خلافت قائم رہی۔ او اسی خلافت علی منہاج النبوہ نہیں کہہ سکتے اس نو، مگر جیسی بھی سی اس نے اسلام نو پوری دنیا میں سپر پاور رکھے جتنی دیر تک خلافت رہی۔ اب اس باریک کی بات میں ہی سمجھ لو کہ جتنی دیر مسلمانہ میں خلافت رہی ہے، مسلمان پوری دنیا تے سپر پاور ہے۔ سب تو طاقتور کرنسی مسلمانہ دی سی، جس طرح ہون تواڈے سامنے انگلینڈ یا یورو یا ڈالر دی قیمت ہے، اس وقت عثمانی سکے دی، ترکاں دے عثمانی سکے دی حیبت پوری دنیا تے سی۔ ٹریڈنگ یعنی تجارت تے مسلمانہ دا غلبہ سی، سمندرہ دے اتے مسلمانہ دا غلبہ سی، سب تو بڑی فوج مسلمانہ کو سی، سب تو پاورفل حکومت مسلمانہ دی سی، کیوں؟ خلافت سی۔ تو جو مسلمان دشمن سن انہوں نے جدو اس چیز سے سوچیا، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کمزور کرنا چاہتے ہو تو انہوں کو خلافت چھین لو اور جمہوریت دے دو۔ اقبال بولے تو فرما دینے کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ بس سادہ جا فرق ہے، جمہوریت نام بندے گنندہ، خلافت مطلب ہے بندے نو تولنا، اور سادہ کرنا۔ جمہوریت اچ عالم اور جاہل دا عقل برابر نہیں، ووٹ برابر ہے، شعور برابر نہیں مگر ووٹ، عالم دا بھی ایک ووٹ ہے تو جاہل دا بھی ایک ووٹ ہے۔ جبکہ اسلام کی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جمہوریت اچ سب لوگ رائے دینے برابر نے، جبکہ خلافت جو بزرگ نے اور جو اہل علم نے انہاں دی رائے اور ایک بکریاں چران والے چرواہے دی رائے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ مسئلہ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ جمہوریت میرا کہ تہاڈا ووٹ برابر ہے، نظام خلافت برابر نہیں۔ تو انگریزاں نے یہ نظام دیتا جس نو کیپٹلزم کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کہہ لو تسی اس نو، اور اس نو آپ جمہوریت ثمرات نے کہ جمہوریت سرمایہ دار نو، زیادہ مالدار نو پروٹیکٹ کر دی اور فروغ دے دی۔ ایک کارپوریشن نظام ہے جڑا سرمایہ داری دی اور سرمایہ دارانہ نظام نو اور سرمایہ دار لوگاں نو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس دی برکت کیا ہے؟ جمہوریت۔ کنک تساں اگائیے، ریٹ تسی نہیں طے کر سکتے۔ آپ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ خلافت یہ ہے کہ جو جس شے دا مالک ہوندا ریٹ وہ خود طے کرے۔ حق کی ہے کہ جیڑا جس چیز دا مالک ہے وہ دی قیمت دا تعین خود کرے۔ اور جمہوریت دا سواد ہے کہ جیڑے سرمایہ دار نے انہاں دیاں فیکٹریاں جو چیز تیار ہوئے او دا ریٹ وہ طے کر دے دے۔ تواڈے کھیت جیڑی شے تیار ہوئے او دا ریٹ تسی نہیں طے کرنا، او دا ریٹ تواڈی جمہوریت طے کر دے۔ تسی کھاد مانگی لئیے، تسی تیل مانگا لیا ہے، تواڈے کول تساں ٹھیکہ بہت دیتا ہے، یہ تواڈا مسئلہ ہے، جمہوریت دا مسئلہ نہیں۔ جمہوریت نو نظام نو کنٹرول کرنے واسطے
اور اپنی بقا واسطے اگر غریباں تے ظلم کرنا پوے تو کر دو. تسی چاول اگاؤ گے قیمت دا تعین. اب مزیدار بات سنو، جنی دیر تک دودھ تواڈے کول ہے اتنی دیر تک قیمت دا تعین گورنمنٹ کرے گی. جدو دودھ تواڈے کولوں نکل کے کمپنی دے ڈبے چلا جائے گا پھر کمپنی طے کرے گی. مزہ ہے کہ نہ؟ تسی نہیں کر سکتے، حالانکہ دودھ پروڈکٹ تواڈی ہے، تسی پیدا کر دو، لیکن تسی قیمت نہیں تعین کر سکتے. خبردار. یہ جمہوریت دے ثمرات نے، جمہوریت دی برکتاں نے. تواڈے کولوں پیسے لے جاندے، ٹیکس دیو، سڑک بنانی ہے، سڑک بنا کے پھر سڑک تے ٹول ٹیکس لا دیندے نے کہ سڑک بنائی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ پہلا تواڈے تو پیسے لیندے نے بس سڑک بنانی ہے تواڈے ٹیکس نال، تے جدوں سڑک بن جاندی ہے پھر وہ اتنے ٹیکس لاندے نے بھائی اتنے ٹردے نو. یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا خوبصورت چہرہ ہے. اور اس گندے اور غلیظ نظام نو چلان والے کون نے؟ انگریز. اینو لیون والے کون نے؟ انگریز. اور عجیب ہے کہ ساریاں تو بڑی جمہوریت دی دعوے دار انگلینڈ دے اندر اجے بھی بادشاہ چل رہی. انگلینڈ دے اندر بادشاہ تھے، ادھے یورپ دے اندر اجے بھی بادشاہ چل رہی. مگر مسلمانہ دے اندر انہوں نے عجیب و غریب نظام دیتا ہے سانو کہ تسی جمہوریت ڈیموکریٹک پاکستان چاہیے، تو وہ ساری ڈیموکریٹک الائنس جڑا ساڈا بنیا ہوا یورپ نال وہ سانو لے دے. عزیزو اور ساتھیو، اور مڑ سواد والی گل پتہ ہے سان جمہوریت بھی دے کے تے پوری وہ بھی دتی نہیں نے. ووٹ ساڈے تو لیندے نے تے جتتے وہ نے جنہاں نوں انہاں دی مرضی ہو. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھئی چلو جو جمہوریت ہی دے چھڈی آئے تو یارو اتنا حق تے دیو. آپ اسی دو کوڑیاں ہی تو جڑا جھوٹا دل کرتا ہوندا انتخاب کر دے. سانو لگتا ہے کہ اسی حکومت بنا رہے ہیں، جبکہ اسی نہیں بنا رہے. ووٹاں دے نام تے ایک پتلی تماشا ہوندا ہے تے حکومت وہ آپ بنا دے نے. وہ پہلا فیصلہ کرتے ہیں اس مرتبہ فلانا بندہ آ رہا ہے، جڑا آ رہا ہوندا ہے وہ آنا پیندا. تو یہ ایک نظام ہے. اقبال فرماندے نے، علامہ اقبال چونکہ جمہوریت نو بہت قریب تو ویکھیا ہے، فرماندن کہ دیو استبداد جمہوری کباب میں پائے کو. آپ فرماندے نے کہ ظلم اور جبر دے جن نے پریاں والے کپڑے پا کے اپنے آپ کو جمہوریت آکھیا. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. دیو استبداد جمہوری کباب میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. کہ جسے تو پری سمجھ رہا ہے وہ اصل میں دیو ہے، وہ جن ہے. میں پنجابی چاکھاں دے انجا کھنگا بھائی خسرے کڑیاں والے کپڑے پائے نے تے اسی پیسے سٹی جانے ہیں بھائی بڑی بڑی کوئی خوبصورت کڑی ہے، جبکہ کڑی نہیں، وہ ہے منڈا. یہ حالت ہے اس جمہوریت دی. بھائی اتو لگتا ہے بڑی سونی بندے پہ چن دے نے، لیکن باجی یہ اتو ہی پیا لگتا ہے وچوں یہ بڑی خطرناک جی جہاں نا جمہوریت. مزہ نہیں. گورنمنٹ نے 70 سال جنہ دکانہ دے پیسے لے نے کرایہ لیا، بندے انہاں جو بیٹھے سن انہاں چپ کر کے ڈھا دیتی ہیں بھئی یہ تواڈیاں نہیں. سانوں ہن پتہ لگا انہاں دا کرایہ جائز ہی نہیں ہے، ڈھا دیو سارے ڈھا دیو. جمہوری نظام دی برکت ہے. ایک دن
پکی بنا کے جاندے نے سویرے پہ پھر پٹھتے ہوتے ہیں کی ہویا جی وہ پیپ وچ پانے سن یاد نہیں رہے کیسی برکت ہے ساری جمہوریت تو سر یہ ہے پاکستان اور پوری دنیا میں جتھے بھی جمہوریت ہے اس نو سرمایہ دارانہ نظام کنٹرول کرتا ہے سرمایہ دار جس نو چاہتے ہیں تو ساری کہڑی گل ہے اسی تو ووٹ دین لگے میں اتنے شہر دے وچ بیٹھے میرا بل تار میں تیرے ووٹ تین دینے اے جمہوریت ہے میرے گھر راشن دے میں ووٹ تینوں دینے 5-10 دار نال بندے شناختی کارڈ بیچتے ہیں جمہوریت ہے جمہوریت ہے اسی 4 دن بریانی کھا کے نعرے مار کے گھر ٹر جانے ہیں پیچھے جو مرضی ہوں رہے ساری ایک جمہوریت اسلام دا نظام خلافت ہے اور اس دی برکت ایسی کہ اگر کوئی کتا بھی فرات دے کنارے تے پیاسا مرے تو خلیفہ وقت اس نو اپنی ذمہ داری سمجھتا یہ ہے نظام خلافت اسلامی جو امت نو درکار ہے اور جو امت نو چاہیے اور جس کی امت نو ضرورت ہے تو جمہوریت دا سواد ہے کہ اسی سمجھنے اسی آزاد لیکن اسی پنجرے وچاں جمہوریت دی قید وچاں مسئلہ تو اڈے چوئے میں تقریر پیا کرنا کسے بندے دا ذہن بنتا ہے کہ یار دین تو جان قربان کرنی چاہیے ساڈے برا نے تو اڈے چو کوئی باہر نکل کے بخائے مثلا تسی یہ فیصلہ کر دے ہو کوئی منڈا فیصلہ کرتا ہے کہ یار مینوں غزہ دے مسلمانہ دے شانہ مشانہ میرے کول 222 ہے میرے کول 223 ہے میرے کول کوئی گن ہے میرے کول کوئی پسٹل ہے میں لے کے یار اور کچھ نہیں تو میں ڈنڈا لے کے انہوں نال کھڑا کیوں ہوں تسی باجی کھڑے نہیں ہو سکتے اور اگر تسی کھڑا ہونے کی کوشش بھی کی تو تمہیں پھاڑ کے اندر دیتا جائے گا کیونکہ تسی جمہوریت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو تسی مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو انی اوقات نہیں غلام اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کر سکتے یہ آزاد بندیاں کول چیز ہوتی ہے تو جمہوریت دے قید وچ میں سمجھنا کہ سانو اگر قیامت والے دن اللہ کو معافی ملی تو شاید اس وجہ تو مل جائے جدو سوال ہوئے گا کہ تو نہ مظلوم مسلمانہ نال کیوں نہ کھلوتا جا کے تو شاید یہ بہانہ ساڈے کام آ جائے کہ یا رسول اللہ اسی قیدی ہے یا اللہ اسی جمہوریت دے قیدی ہے اسی نکل نہیں سکے سانو جان کوئی نہیں سی دیندا شاید اے بہانہ سانو بچا جائے نہیں تو ساڈی بچن والی واہ کوئی نہیں پوری امت مسلمہ دے بارے حضور نے فرمایا کہ میری امت ایک وجود دی طرح ہے اگر کسی نو درد ہوئے کسی حصے نو درد ہوئے وجود دے نو تو پورے وجود نو درد ہوتا ہے اور اگر ایسی ایسا ہے تو پھر سان درد کیوں نہیں ہویا غزہ دے مسلمانہ دا درد کیوں فیل نہیں ہویا فلسطین دے مسلمانہ دا درد سانو کیوں فیل نہیں ہویا اس واسطے کہ جمہوریت نے ساڑھے ٹکڑے کر دیتے بازو الگ ہے دھڑ الگ ہے پیر الگ ہے کان الگ نے اکھا ساڑھے خلافت عثمانیہ دے کتنے ٹکڑے کیتے گئے آپ اوٹمن امپائر دے ہسٹری پڑھو تاریخ خلافت عثمانیہ دے نام دے کتاب چھپی میری نظر بھی گزری ادھا یورپ افریقہ پوری خلیج یہ ساری ایک سلطنت سے مسلمانہ خلافت عثمانیہ مگر اس زمانے میں فرانس نے تھیٹر نواں آیا سی ایک تھیٹر وچ اسلام دی توہین آمیز فلم چلان دا اعلان کیتا جدو ایک خبر خلیفہ اسلام سلطان عبدالحمید تک پہنچی انہوں نے فرانس دے سفیر نو اپنے دربار طلب کیتا کہ انہوں کو حاضر ہو سارا آپ تاریخ پڑھو نہ کبھی میں حیران ہویا کہ جڑا سلطنت عثمانیہ دا مین گیٹ سی نا مرکزی
اس کا نام سی باب عالی، باب عالی۔ اس دروازے دے باہر یورپ دے حکمران اج کر کے کھڑے ہوندے سن بھئی سانو اجازت کس ویلے ملے کہ اسی اندر جائیے۔ ادھا یورپ مسلمانوں ٹیکس دیندا سی کہ سانو آکھیا جے کچھ نہیں۔ مسلمانوں دے جہاز سمندر چ گزرتے سن، مسلمانوں دے جہاز سمندر چ گزرتے سن تو پادری گھنٹیاں نہیں سن بجاندے اپنے مندراں دیاں کہ مسلمان جہازران غصہ کر گئے تے متے ساڈا ملک ہی فتح کر لے۔ یورپ پر اسلام کے احسانات، غلام جیلانی برق صاحب کی کتاب ہے غلام جیلانی برق صاحب، وہ میں جملہ پڑھیا کہ اس وقت جڑے پادری سن یورپ دے وہ جڑے کپڑے پہن دے سن وہ مسلمانوں دیاں فیکٹریاں چ بنے ہوئے سن۔ مسلمان اتنی ترقی دے سن۔ واش روم بنانا یورپ نو مسلمانوں سکھایا، سپین کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی سے۔ انگریز تے نہوندا ہی کوئی نہیں سن، انہوں نے نہان دا غسل دا طریقہ مسلمانوں سکھایا۔ پادری جس بندے دے بارے جان لینا نا کہ 7ویں دن نہوندا ہے، انہوں کوڑے مارتے سن کہ تو مسلمان تو نہیں ہو گیا 7ویں دن نہان لگ پیا۔ اتنے گندے اور غلیظ لوگ سن۔ اسلام نے دنیا نو جینا سکھایا ہے۔ اسلام مسلمان اپنی ترقی دے عروج دے اوتے سن، لیکن انگریزاں نے سازشاں کر کے مسلمانوں دے خلاف لڑایا۔ جڑے سعودی عرب والے انہوں سلطنت عثمانیہ دے خلاف لڑایا گیا۔ عرب بہار دے نام تے ایک تحریک چلی تو کہ تسی عرب ہو، مکے مدینے دے تہاڈا حق حکمرانی کرن دا، ترک کون نے؟ تو ترک بڑے مسلمان غیرت مند سن، انہاں کیا کیسی حضور دے روزے تے لڑنا کوئی نہیں، تسی یہ رکھی رکھو، لڑو نا، سرکار دے شہر وچ لڑائی نہیں کرنی۔ کویت، قطر، یہ جتنے سارے سارے پھر انہاں ٹکڑے کیتے اور انہاں دا دماغ دیکھو کہ اگر یہ سارا تیل کسی ایک ملک ہویا یہ پھر سپر پاور، لہذا تیل نو اس طرح تقسیم کر دیو کہ بلڈنگاں بناندے رہن، فوج نہ بنا۔ پوری گلف وچ کسی بھی ملک کو فوج نہیں، کویت کو کوئی فوج نہیں، یو اے ای کو، دبئی کو کوئی فوج نہیں، عجمان کوئی فوج نہیں، جتنے ملک نے کسی کو کوئی فوج نہیں۔ کیوں؟ فوج کی ضرورت ہے، بلڈنگاں بناؤ۔ سعودی عرب کو کوئی فوج نہیں، اور جڑی ہے بھی یہ اللہ والا لڑن دے قابل نہیں۔ عزیزو، اور جنہ ملکاں کو فوج ہے سی سوائے پاکستان تو انہاں سارے وہ ختم کر چکے تھے۔ سانو فوج اچھی تو نہیں لگتی آج کل، لیکن یاد رکھو میرے تجزیے دے مطابق جڑے اسی بچے ہیں ان دی وجہ آج فوج ہی نہیں تے اساں یورپ نو وکھرے دانے کوئی نہ دیتے، بائی دے اودے شام تے انہاں تباہی کر دیتی، عراق تباہ کر دیتا، اردن تباہ کر دیتا، انہوں نے ساڑا افغانستان تباہ کر دیتا۔ اب وچلے سن پاکستان آکڑ بھی لیندا ہے کسی ویلے تے پھر وہ بچے بھی نے۔ یہ پیچھے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ایٹم بم بھی نظر آتا ہے تو فوج ہی نظر آتی ہے۔ میں نہیں آتا سارے فوجی اللہ دے ولی نے، سارے مولوی کتھوں اللہ دے ولی، سارے پیر کتھوں اللہ دے ولی، سارے تاجر کتھوں اللہ دے ولی، اسی سارے ولی اللہ بیٹھے ہیں، فوج بھی ساری ولی اللہ نہیں۔ لیکن اگر ساڈا کوئی برم ہے تو یہ وجہ تو جو غلط چیزاں نے انہوں نے غلط آکھنا چاہیے، جو صحیح نے انہوں نے صحیح آکھنا چاہیے۔ پیارے ساتھیو، پیارے عزیزو، تو جو جمہوری نظام ہے اس نے سانو ایک قید بنا کے رکھے ہے، اسی اپنی مرضی نال اپنے ملک تو باہر نہیں جا سکتے، اپنی مرضی نال اپنے ملک کے انٹر نہیں ہو سکتے۔ ساڑا دل ہوئے کہ اسی جانا ہے لڑائی کرنے واسطے، 2000 بندہ سکھے کی منڈی جو تیار ہو جائے، اپنی گناں لے کے جائے، تو انہوں جیل چی جانا پونا ہے، تو اسی فلسطین نہیں جا سکتے۔ اور پھر سواد والی گل ہے کہ اللہ نے پاکستان میں ایسا کرم کیتا ہے، اتوں آپ بندے ٹر جانا ہے، لیکن شیطان بھی اپنے نمائندے بنائے ہیں۔ جی میں یہ فتویٰ ہوتا ہے نا کہ جہاد کرنا چاہیے، نالے بھی آ جاتا ہے، لوڑ ہی کوئی نہیں۔
وہ وزیر بھی ایسے ہی نال جم پاؤندے نے جڑے کدے وزیر بنے ہوندے نے کدے کچھ بنے ہوندے نے کچھ اینکر ہوندے نے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو پیارے عزیزوں اور پیارے ساتھیوں، میں آپ کو فارمولہ دسا جو حضور نے عطا فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تواڈے چ کوئی بندہ برائی ویکھے اس نو ہاتھ نہ روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ نہ روکن دی طاقت نہیں رکھدا تو اپنی زبان نال اس چیز نو برا آکھے کہ غلط ہو گیا ہے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان نال روکن دی بھی طاقت نہیں رکھدا تو دل وچ برا تے سمجھے، ذالک اضعف الایمان، اور یہ سب تو کمزور ایمان ہے کہ بندہ دل وچ برا سمجھے۔ اعلی ایمان ہے کہ ہاتھ نال روکے قوت بازو نال، درمیانے درجے دا ایمان ہے کہ زبان نال آکھے کہ غلط ہے، اور کمزور اور ضعیف ترین ایمان ہے کہ بندہ دل وچ آکھے بھئی یہ غلط ہے۔ آپ کیڑے درجے تے فائز ہوئی آپ کی اپنی مرضی، مگر آپ انہوں انہاں تیناں انچو ایک جگہ دے ضرور کھڑے ہونا چاہیے۔ یاسی اسرائیل دے اس ظلم اور جارحیت دی مذمت کرنے ہیں اور اپنے فلسطینی بھائیاں واسطے دعا گواں اور ساڈے دل انہاں دے نال دھڑک دے۔ جو لوگ انہاں نال کام کر رہے ہیں، انہاں نال تعاون کر رہے ہیں، انہاں نال تعاون کرو، اور کم از کم جو پلیٹ فارم تواڈے کول میسر ہے، سوشل میڈیا ہے تواڈے کول، تسی موبائل استعمال کردے ہو، جتھے جتھے تواڈا کوئی لنک ہے، کم از کم میرے کول ہے ممبر سی، میں ادھے تے کھلو کے اپنی آواز دیتی ہے، جتھے تک تسی دے سکتے ہو تسی بھی اپنی آواز دیا کرو۔ کہ ساڈے فلسطینی بھائیاں نال ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور کرن والے غدار نے جڑے انہاں دے نال نے اس تو وڈے غدار۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے، اللہ کریم ساڈا تواڈا ساریاں دا حامی و ناصر ہوئے، وما علینا الا اللہ۔